میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔ خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو۔ لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے، گائے یعنی سال۔ ہاں تو یوزار سیف، آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا۔ تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے؟ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں۔ جناب آخمہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشہ گندم والا
ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے. کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عکس نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ آفرین آفرین یوزارسیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے. یہ بالکل درست تعبیر ہے. میں جوان یوزارسیف کی تائید کرتا ہوں. اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں. آفرین آفرین بر یوزارسیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے. خواب کی جو تعبیر یوزارسیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا. چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی. آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں. عالی جناب، پوتی پار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں. پوتیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے. عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب حرم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ حرم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں، لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہے، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے. اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں. ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے. جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں. بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں.